جب سے دارالعلوم انار کے درخت سے شروع ہوا اس وقت سے لے کر آج تک اللہ کی عزت و جلالت کی قسم نہ کوئی استاد، نہ کوئی شاگرد، نہ کوئی واچمین، نہ کوئی خادم، نہ کوئی چندہ وصول کرنے والا آج تک کسی نے بھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کا انکار نہیں کیا۔ مسئلہ کہاں سے پیدا ہوا؟ مسئلہ یہاں سے پیدا ہوا، آپ جانتے ہیں کہ دارالعلوم دیوبند درس نظامی پڑھنے پڑھانے کا نام نہیں، انار کے درخت کے نیچے جو دو محمود پیدا ہوئے، پڑھانے والا محمود اور پڑھنے والا محمود، یہ کوئی نورانی قاعدے کے معلم اور متعلم نہیں تھے۔ دارالعلوم دیوبند ایک تحریف کا نام ہے، دارالعلوم دیوبند باطل سے مقابلہ کرنے کا نام ہے، دارالعلوم دیوبند باطل کو جہنم رسید کرنے کا نام ہے، دارالعلوم دیوبند احقاق حق کا نام ہے، دارالعلوم دیوبند ابطال باطل کا نام ہے، دارالعلوم دیوبند باطل فرقوں کو ان کی اوقات بتانے کا نام ہے۔ جب سے معرض وجود میں آیا دارالعلوم دیوبند الحمدللہ اس وقت سے لے کر آج تک جتنی باطل تحریکیں اس سرزمین میں پیدا ہوئی یا باہر پیدا ہوئی، دارالعلوم دیوبند آپ جانتے ہیں کہ ڈٹ کر سب سے پہلے اس نے مقابلہ کیا۔ وہ وندے ماترم کی بات ہو یا 1857 کی جنگ آزادی کی بات ہو، خلافت موومنٹ کی بات ہو، ہندوستان کی آزادی کی بات ہو یا ہندوستان کے اندر غلام احمد قادیانی سے ٹکر لینے کی بات ہو، آپ جانتے ہیں الحمدللہ دارالعلوم دیوبند کے ہمارے اکابرین، ہمارے اساتذہ، ہمارے آبا، ہمارے اجداد جن پر ہمیں شان ہے، ہمیں فخر ہے کہ ہم نے ان کے سامنے شان تلمس طے کیا ہے، ہم نے ان کے سامنے گھٹنے ٹیکے ہیں، ہمارا نسب ہم جیسے نالائقوں کا ان بزرگوں تک پہنچتا ہے کہ آج ہمیں شان ہے کہ ہر موڑ پر انہوں نے ٹکر لی، ارتداد کا دورہ ہوا اور تعلیمی خرابیاں پیدا ہوئی، جو کچھ فتنہ آیا دارالعلوم دیوبند نے ٹکر کا اس کے جو ہے مقابلہ کیا۔ انہی فرقوں میں سے، انہی باطل جماعتوں میں سے آپ جانتے ہیں بریلی شریف کے امام احمد رضا خان صاحب، انہوں نے ایک اپنا مسلک بنایا، اپنا ایک مشرب بنایا، اپنا ایک طریقہ کار بنایا، انہوں نے اپنی وصایا شریف لکھی، انہوں نے ملفوظات لکھے، ایک نیا دین امت کو دینا چاہا۔ انگریزوں کو خوش کرنے کے لیے انہوں نے یہ کہا ہندوستان کے اندر جنگ آزادی میں مسلمانوں کا شریک ہونا حرام ہے۔ انہوں نے انگریزوں کو خوش کرنے کے لیے اپنے وصایا شریف اور کرامات کے اندر تحریر ہے، حوالے میں آپ کے سامنے دوں گا کہ مدینہ منورہ اور مکہ المکرمہ کے باشندوں اور وہاں حرمین شریفین کے متولیوں کو کافر کہا، مرتد کہا، اور نہ صرف اسی پر اکتفا کیا کہ جب تک وہاں بھی نجدی حکومت رہے گی ہندوستانی مسلمانوں کے لیے حج کرنا منسوخ ہو گیا ہے۔ مدینہ منورہ کا قیام، وہاں کی چڑیا، وہاں کے کبوتر، وہاں کے جانور، دنیا کے چپے چپے کا مسلمان تمنا کرتا ہے کہ میری موت مدینے میں آئے، میرے آنکھوں سے دیدار نبی کے روضے کا ہو جائے، میرا مدفن جنت البقیع ہو جائے، میری نماز جنازہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں ادا کی جائے، میرے زندگی کے کچھ لمحات دنیا کی بنائی ہوئی اللہ کی جنت ریاض الجنہ میں کچھ بیت جائے، لیکن کیا کیا جائے؟ اعلیٰ حضرت صاحب آپ نے فتویٰ دیا کہ مدینہ منورہ کی مجاورت ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے مکروہ ہے۔ ہندوستان کے اندر انگریزوں کو خوش کرنے کے لیے اور ان کو سر پر بٹھانے کے لیے کچھ جو ہے فتووں کو جاری کیا گیا، مکے سے بدزن کیا گیا، مدینہ منورہ سے بدزن کیا گیا، کعبے سے بدزن کیا گیا، روضہ مطہرہ سے بدزن کیا گیا۔ دارالعلوم کب خاموش رہتا؟ دارالعلوم اس سما کو دیکھ کر کب ہاتھ پر ہاتھ دھرے رہ کر بیٹھ جاتا؟ دارالعلوم نے ان کو ان کی اوقات بتانے کی سوجی اور مقابلے کے لیے کھڑے ہو گئے، مناظرے ہوئے۔ اب ہر فرقے کی، ہر جماعت کی کچھ شانیں ہوا کرتی ہیں اور
ہر ملک کا اپنا جھنڈا ہوتا ہے، اپنا ترانہ ہوتا ہے۔ اب جب ان کی پارٹی بن گئی، ان کا ترانہ ہونا چاہیے، ان کا جھنڈا ہونا چاہیے۔ ترانہ کیا بنایا؟ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہے، اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم مختار کل ہیں۔ ترانہ بنایا، اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ حاضر و ناظر ہیں۔ اس لیے اگر یہ کہتے امام احمد رضا خان کو نبی مان لو، اگر یہ کہتے احمد رضا خان کو خدا مان لو، اگر یہ کہتے احمد رضا خان کو ساقی کوثر مان لو، اگر یہ کہتے شافی محشر مان لو، ہندوستان کا ایک شرابی مسلمان بھی، ایک گیا گزرا مسلمان بھی ہاتھ میں تلوار لے کر کھڑا ہو جاتا۔ اور کمینے اپنی زبان کو قابو میں رکھ، کیا آقا کے بعد بھی کوئی ساقی کوثر ہو سکتا ہے؟ کیا آقا کے بعد بھی کوئی شافی محشر ہو سکتا ہے؟ کیا آقا کے بعد بھی کوئی نبی آ سکتا ہے؟ اس لیے علامتی طور پر کچھ ایسے مسائل جن سے مسلمانوں کے جذبات سے کھیلا جا سکے، مسلمانوں کے جذبات کا کھلواڑا بنایا جا سکے، عظمت رسول کے نام پر، محبت رسول کے نام پر عشق نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا بنا کر لوگوں کو الو بنانا شروع کر دیا۔ داڑھی رکھو، داڑھی منڈاؤ، 11ویں شریف کر دو، داڑھی رکھو، داڑھی منڈاؤ، سود کھاؤ، سود لیو، سود دو، اور سال میں ایک مرتبہ 12ویں شریف کر دو، ایک مرتبہ زیارت کر دو، ایک مرتبہ جمعرات کی فاتحہ کر دو، ایک مرتبہ چہلم کر دو، ایک مرتبہ چھٹی کر دو۔ یہاں سے لے کر وہاں تک کھانا ہی کھانا، کھانا ہی کھانا، قبر میں کھانا، زندگی میں کھانا، بچپنے میں کھانا، جوانی میں کھانا، مسجد میں کھانا، مندر میں کھانا، قبروں کے پاس کھانا، اور ایک مذہب بنا دیا، ایک دھرم بنا دیا کہ آپ یہ کر لو، وہ کر لو، کامیاب ہو جائیں گے۔ اب ہندوستان کی سرزمین ایسی سرزمین کہ یہاں ایسی چراہگاہ کہ کوئی بھی مسلک چل پڑتا ہے، کوئی بھی مذہب چل پڑتا ہے، کچھ ان کے فالوور بن گئے۔ اب ان چیزوں پر مناظرے ہوئے، علم غیب پر مناظرہ ہوا، اور حاضر و ناظر پر مناظرہ ہوا، مختار کل پر مناظرہ ہوا۔ اللہ کی عزت و جلالت کی قسم، اگر ہم نے ہماری اکابر کی کتابوں کو ایک وقت کے لیے اور کچھ لمحوں کے لیے بالائے طاق میں رکھ دیا، اگر ہم نے ان کو مانا بھی نہیں، چلو ہر آدمی اپنی جماعت کی تعریف کرتا ہے، ہر فرقہ کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر فرقہ اپنے فرقے سے مست ہے اور خوش ہے۔ ہم اگر نہ ان کی کتابوں کو مانے، نہ ان کی کتابوں کو مانے، خدا بھلا کرے VCD تیار کرنے والوں کو، خدا بھلا کرے کٹیہار کے اندر مناظرے کی ویڈیو کشی کرنے والوں کو۔ یہ دوسرا مسئلہ جائز ہے ناجائز ہے، لیکن میں یہ کہوں گا یہ اضطراری جواز کی جو ہے کیفیت کے اندر ہے، اس نے دودھ کا دودھ کر دیا ہے اور پانی کا پانی کر دیا ہے۔ اب تک ہم نے یہ سنا ہمارے بزرگوں سے کہ رات میں مناظرہ ہوا کرتا تھا، اور جب شکست کھانے کی نوبت آتی تو یہ لوگ کیا کرتے، پہلے ہی سے فتح مبین، فتح مبین کا معنی ہے کھلی ہوئی کامیابی، اس کے اشتہار چھاپ دیتے، اور مناظرہ ختم ہونے سے پہلے ہی راتوں رات اشتہار لگ جاتے کہ دیوبندی اسٹیج کود کر بھاگ گئے اور مناظرے کے اندر ناکام ہو گئے۔ ایسے ہی کچھ ہوا ابھی حال میں، مناظرے کے فوراً بعد وہیں کے قریبی علاقے میں دھنباد میں ہمارا سفر ہوا تقریری پروگرام کے لیے۔ پوری رودات شروع سے آخر تک ہمارے آنکھوں کے سامنے آئی، حضرت اسٹیج ہی پر تھے، حضرت کو فون موصول ہونے لگے، حضرت آپ نے ہمیں کیوں شرمندہ کر دیا، حضرت آپ مناظرے کا میدان چھوڑ کر کیوں چلے گئے، آپ بھاگ کیوں گئے۔ علامہ طاہر گیاوی دامت برکاتہم فرمایا اسٹیج ہی پر ہوں، ابھی ہندوستان کے اندر انہوں نے یہ خبر عام کر دی کہ میں میدان چھوڑ کر بھاگ گیا، میں جو ہے شکست کھا کر چلا گیا، لوگوں نے میرے اوپر چپل برسائے اور ڈنڈے برسائے۔ حالانکہ میں آپ کو بتاؤں مناظرے کے 3 دن تھے، وہ ریمانڈ لیا شروع سے آخر تک ہمارے آنکھوں کے سامنے آئی، حضرت اسٹیج ہی پر تھے، حضرت کو فون موصول ہونے لگے، حضرت آپ نے ہمیں کیوں شرمندہ کر دیا، حضرت آپ مناظرے کا میدان چھوڑ کر کیوں چلے گئے، آپ بھاگ کیوں گئے۔ علامہ طاہر گیاوی دامت برکاتہم فرمایا اسٹیج ہی پر ہوں، ابھی ہندوستان کے اندر انہوں نے یہ خبر عام کر دی کہ میں میدان چھوڑ کر بھاگ گیا، میں جو ہے شکست کھا کر چلا گیا، لوگوں نے میرے اوپر چپل برسائے اور ڈنڈے برسائے۔ حالانکہ میں آپ کو بتاؤں مناظرے
کے 3 دن تھے، وہ ریمانڈ لیا، پولیس والا الٹا لٹکا کر، کپڑے نکلوا کر، پاخانے کی جگہ میں مرچیں ٹھوس کر، پیشاب کی جگہ میں کرنٹ کا آلہ ٹھوس کر وہ ٹارچر نہیں کر سکتا۔ آپ دیکھیں وہ مزہ ملے گا کہ ایک ایک بال پر ایک ایک چھکا ہے، ایک ایک بال پر ایک ایک چھکا ہے، دان کھٹے کر دیے، منہ کھٹا کر دیا اور چہرے پر پسینے چھوٹ گئے۔ میں نہیں کہتا اس میں کون طاہر گیاوی، کون مطیع الرحمان، میں نے کہا کمپیوٹر کے اندر فوٹو شاپ میں ایک ہنومان کی تم پیچھے لگا دو، خدا کی قسم جو ہنومان لگے وہ باطل فرقے کا ہے، جو اللہ والا لگے وہ اہل حق کا ہے۔ ہم نام نکال دے آپ نہیں، یہ کون ہے وہ کون ہے، یہ بریلوی ہے وہ دیوبندی ہے۔ آپ دیکھیں 3 دن کا مناظرہ ہوا، 2 دن وہ ٹائٹ کیا، تیسرے دن انہوں نے پولیس والوں کو روپیہ دے کر، پیسہ دے کر 144 سیکشن لاگو کرا دیا۔ حضرت علامہ طاہر گیاوی کو معلوم یہ چپدی کے شوربے کو کیا آپ نے چکا ہوگا۔ اس کے بڑے بڑے مہان ہستیاں، ارشد القادری جس کے پاخانے کی جگہ پر سعودی کا ٹھپا لگا تھا اور ڈھونک کر نکال کر پھینک دیا گیا تھا کہ دنیا میں کہیں مندر کو تو جا سکتا ہے، بنارس جا سکتا ہے، کاشی جا سکتا ہے، متھرا جا سکتا ہے، خدا کے کعبے میں اب موت تک تو نہیں آ سکتا، نبی کے روضے پر نہیں آ سکتا۔ ایسے بڑے بڑے مہان ہستیوں سے جس علامہ نے مناظرہ کیا ہو، یہ تو کیا حیثیت رکھتے ہیں۔ آپ دیکھیں چہرے پر متانت، چہرے پر سنجیدگی اور کیا روب، کیا دبدبا کہ سامنے والا بھاگنے پر مجبور ہو گیا ہے۔ اللہ بھلا کرے مطیع الرحمان کے لیے کہ انہوں نے ہم پر احسان کیا، سیڑھی لا کر ہم دعا کریں گے خدا اسے بریلویت سے توبہ نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ اسے پکا سچا دیوبندی بنا دے۔ خدا کی عزت و جلالت کی قسم اگر خدا سے ہدایت مانگ کر جاتا، 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھ کر جاتا، علامہ طاہر گیاوی دامت برکاتہم نے دلائل کے وہ انبار لگائے اور قرآن و حدیث سے وہ ثبوت پیش کیے کہ اسی وقت اس کو کہنا چاہیے تھا طاہر گیاوی ہاتھ جوڑتا ہوں میں تیرے سامنے، اب تم مجھے اپنے دامن میں لے لو، میرے تجدید ایمان کرا دو، میں بریلویت سے توبہ کرتا ہوں۔ اس ضد کا کیا کیجیے گا جس ابو جہل نے آسمان کے اندر چاند کو 2 ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھ کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں تو یہ سمجھتا تھا کہ تیرا جادو صرف اب تک زمین میں چلتا ہے، اب تو پتا چلا کہ تیرا جادو آسمان میں بھی چلنے لگا۔ جس کے مقدر میں ہدایت نہیں ہوتی وہ چاند کو 2 ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھ کر بھی ایمان قبول نہیں کرتا، اور جس کے مقدر میں ہدایت استقبال کرنے کے لیے تیار ہوتی ہے وہ معراج کے واقعے کو ابو جہل سے سن کر ابو جہل سے پہلے اس پر ایمان لانے کے لیے وہ تیار ہو جاتا ہے۔ اللہ کی عزت و جلالت کی قسم آپ کے اڑوس پڑوس میں، آپ کے دکان کے سامنے، آپ کے محلے میں کوئی بریلوی مکتب فکر کا بھول سے اس خاندان کے اندر ادانوں میں پیدا ہو گیا، قبر پرستوں کے اندر پیدا ہو گیا، اسے دکھائیں قرآن کیا ہوتا ہے، حدیث کیا ہوتی ہے، دلیل کیا ہوتی ہے۔ وہ علماء جو پگڑی باندھ کر، دستار باندھ کر 11ویں کے نام پر، 12ویں کے نام پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے نام پر وہ تماشا دکھایا سڑکوں پر، اپنے تو اپنے اغیار نے شرم سے سر کو جھکا لیا۔ بتاؤ کہ یہ وہ علماء ہیں جنہوں نے سڑکوں پر رسوا کیا، اب مناظرے کے اندر رسوا ہو رہے ہیں، اب حق کے سامنے یہ رسوا ہو رہے ہیں، دنیا میں رسوا ہو گئے، کیا آخرت میں ان کو پناہ ملے گی؟ کیا آخرت میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش ملے گی؟ میرے بھائی ہرگز نہیں ملے گی۔ عنوان کیا تھا؟ اب ان کو چھیڑی لڑائی لینا تھا، اب ان کو اختلاف کرنا تھا، اب یہ سب عنوانات پورے پرانے ہو گئے۔ علم غیب کا عنوان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مختار کل کا عنوان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حاضر و ناظر ہونے کا عنوان، کوئی عنوان چل نہیں پڑا۔ اب لے دے کر الزاموں کی بوجھاڑ شروع کر دی۔ کیا؟ اب انہوں نے اس بیان کے اندر کہا حضرت اقدس مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ، اللہ کی عزت و جلالت کی قسم، حالانکہ میں بھی مشتاق تھا کہ دیکھو ہوتا کیا ہے مناظرہ، ہم نے کتابوں میں دیکھا تھا، ہم نے علماء سے سنا تھا، اللہ بھلا کرے کٹیہار کے مناظرے کا ہمارے اکابرین کی زندگیوں میں خیر و برکت نصیب فرمائے۔ انہوں نے ثابت کر دیا ہمارے اکابرین حق کے میدان کے کیسے چنگاڑتے ہوئے
شیر ببر ہیں، باطل کا منہ انہوں نے کس طریقے سے کالا کر دیا اور کس طریقے سے منہ چھپانے پر اور وہاں سے بھاگنے پر، راہ فرار اختیار کرنے پر انہوں نے کیسے مجبور کیا۔ ایک چھوٹا سا نمونہ ہمیں کٹیہار کے اندر مل گیا، جس کی وی سی ڈی الحمدللہ یہاں موجود ہے، کدال ان کی دی ہوئی ہے، خبر ان کی کھولی جائے گی انشاءاللہ۔ اب جا کر اس سی ڈی کو عام کرے۔ اب یہ عنوانات گھسے پٹے ہو گئے، مولود شریف کا عنوان، عرس کا عنوان، قوالی کا عنوان، 12 جو ہے وفات کا عنوان، اب چھیڑا کہ یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین نہیں مانتے، آخری رسول نہیں مانتے، موقف ہمارا۔ ارے کمینوں، غلام احمد قادیانی کا سب سے پہلے دنیا میں جب اس نے ختم نبوت کا انکار کیا، کون تھا جس نے اس کو للکارا؟ کوئی بریلی کا فاضل ایک نام بتا دے۔ اس اجلاس کے اندر گمراہ کیا گیا۔ علامہ انور شاہ کشمیری کون تھا؟ پاکستان کی اسمبلی کے اندر وہ مفتی محمود کون تھا جس نے حکومت پاکستان پر پریشر ڈالا اور دباؤ ڈالا کہ قادیانیوں کو بھی اور کافروں اور بت پرستوں کی طرح کافر قرار دیا جائے، خارج اسلام قرار دیا جائے؟ یہ مفتی محمود کون تھا؟ عرس کرنے والا، قوالی کرنے والا، 11ویں 12ویں کے نذرانے چلانے والا، لمبی لمبی بلڈنگوں کی ٹوپی پہننے والا۔ حدیث کے اندر آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ٹوپی پہنا کرتے تھے وہ سر میں ہر طرف چپکی رہا کرتی تھی، لیکن ان کی ٹوپیاں دیکھو، فرسٹ فلور سیکنڈ فلور، فرسٹ فلور میں 11ویں، سیکنڈ فلور میں 12ویں۔ جب جیب بھر جاتے ہیں نذرانوں سے، 11ویں 12ویں کے کتوں کے ہڈیوں سے، تو شاید ان کی ٹوپی شریف کے اندر اس کو رکھ لیتے ہوں گے۔ ایک ایک عمل کے اندر آقا کی سنت کے خلاف، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے بھی خلاف، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹوپی کے بھی خلاف، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس کے بھی خلاف۔ قادیانوں کو کس نے للکارا تھا؟ اس سرزمین کرناٹک میں ہمارے جمعیت العلماء کے ذمہ دار بشیر سادات صاحب تشریف فرمائے، وہ گواہ ہیں۔ جب 1990 کے دہے میں یہاں سے قادیانی اپنے آپ کو مسلمان بتا کر سعودیہ پہنچ گئے تھے، کون تھا رضا خانی؟ کون تھا بریلوی؟ ختم نبوت کی تحفظ کی فکر کرنے والا، آقا سے محبت کرنے والا، آقا سے عشق کرنے والا یہی تھے جنہوں نے ان کو وہاں سے بلوایا۔ اگر نہ بلواتے کچھ گھنٹوں میں، کچھ دنوں میں ان کا قتل عام ہو جاتا۔ پتہ چل گیا وہ دوڑ کر واپس آ گئے وہاں سے۔ اسی سرزمین بنگلور کے اندر، لاج پورم کے اندر ایک قریشی طبقہ مرتد ہو گیا، قادیانی ہو گیا۔ میں آپ کو تاریخ بتا رہا ہوں، تاریخ 100 سال پہلے کی نہیں، تاریخ 50 سال پہلے کی نہیں، یہ 5 دن کی بات بتائیں، 5 گھنٹوں کی بات بتائیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے لیے انہوں نے کیا کیا۔ لنگراج پورم کے اندر ارتداد کا فتنہ اٹھا، قادیانی مبلغ آئے اور وہاں قریشی برادری کو انہوں نے اس کا اکسایا اور مرتد بنایا۔ کون تھا بریلی؟ کون فاتحہ اور نذرانے کی ڈکار لینے والا، 11ویں 12ویں کی ڈکار لینے والا جو جا کر ان کو سمجھاتا بجھاتا؟ ابھی ہندوپور کے علاقوں میں، آس پاس میں، کرناٹک کا بارڈر اور آندھرا کے شروع کا علاقہ، مسلم پور، مسلمان پور، بیضا پور، یہ 3 علاقے، تینوں علاقوں میں 3 امام قادیانیوں نے بھیج دیے تھے۔ مجھے مطیع الرحمان کے بیان کی صفائی دینا نہیں ہے، مجھے یہ بتانا ہے کہ مطیع الرحمان اینڈ پارٹی، قبر پرست اینڈ پارٹی، بریلوی اینڈ پارٹی، احمد رضا خان اور اس کی جماعت کتنی دھوکے باز ہے، کتنی عیار ہے، کتنی مکار ہے کہ دن کے اجالے میں وہ سفید جھوٹ بولنے کی کوشش کر رہی ہے۔ وہ پٹنہ سے آ کر بنگلور کے عوام کو بے وقوف سمجھتا ہے، احمق سمجھتا ہے، پاگل سمجھتا ہے کہ دن کو دن کے بجائے اپنی بریلویت کے ذان میں، اپنی پگڑی کے ذان میں، اپنے دستار کی ذان میں خدا کی قسم کھا کر بنگلور کے لوگوں کو جھوٹ کہتا ہے کہ نہیں صاحب یہ رات ہے، رات کو دن کہتا ہے، سفید کو کالا کہتا ہے، کالے کو سفید کہتا ہے۔ مقدمہ ہار گیا، مناظرہ ہار گیا، دیکھے نیوٹرل بن کر دیکھے، ایک سیکنڈ فلور فرسٹ فلور والی ٹوپی پہننے والے کو بلا کر آپ وہ سی ڈی دکھائے، کون یہاں پر ہار رہا ہے، کس کے پاس دلیل ہے، کون دل میں بھاگنے کی کوشش کر رہا ہے۔ لیکن داد دے ان کے جرت کو، ان کی بے باکی کو، کیا کیا جائے؟
کہ دن کے اجالے میں کہا کہ نہیں صاحب ہم جیت گئے، فتح مبین بنا رہے، تو معلوم یہ ہوا اب تک ان کے فتح مبین کے جو اشتہارات تھے، اب تک ان کے جو ریکارڈ ہیں وہ فرسودہ ہیں، وہ باطل ہیں، وہ غلط ہیں۔ بہرحال جب ان کے وہ گھسے پٹے عنوان ختم ہو گئے، ہمارے علماء نے دندہ شکن فائنل جواب دے دیا۔ ان عنوانات میں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جمہور علماء کا، حرمین شریفین کے علماء کا پکا موقف بتا دیا۔ اب چونچلے شروع کر دیے۔ کیا یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتے؟ رد قادیانیت کا شعبہ ہندوستان کی سرزمین میں سب سے پہلے کس نے قائم کیا؟ دارالعلوم دیوبند نے قائم کیا، آج بھی قائم ہے۔ جمعیت علماء نے اس کے لیے لاکھوں روپے فنڈ دیے۔ ہندوپور کے علاقے میں 3 امام قادیانی انہوں نے مسلح پر سنیوں کے بھیج دیے تھے، بھلا ہو ہمارے اکابرین کا۔ انہوں نے ان اماموں کو رخصت کیا، اپنے امام رکھے، اپنے اماموں کی تنخواہ کو انہوں نے برداشت کیا۔ ابھی پینیا کے علاقے میں ایک جگہ قادیانی حملہ آور ہوئے، کون تھے ان سے مقابلہ کرنے والے، ان سے ٹکر لینے والے؟ رمضان المبارک سے پہلے شعبان کے مہینے میں ہبلی کے ریلوے اسٹیشن کے اندر مسلمان نوجوان کا ایک طبقہ قادیانی مبلغ کے حوالے ہو چکا تھا۔ اگر یہ ہمارے بزرگ، یہ ہمارے کرم فرما، یہ ہمارے مہربان قربانی نہ دیتے، کچھ لمحوں میں ٹرین نکل جاتی، کچھ ساتوں کے اندر وہ قادیان پہنچ جاتے اور وہ مرتد ہو جاتے۔ کون تھے وہاں لڑائی کرنے والے، جھگڑا کرنے والے؟ اور اس قادیانی مبلغ کو وہ پیٹا اور اسے وہ مارا کہ انہوں نے قتل کا الزام لگا دیا، اور ان جو ہے نوجوانوں کو جیل کے اندر بھی بند کر دیا گیا۔ ہندوستان کے چپے چپے میں رد قادیانیت کے سلسلے میں، ختم نبوت کے تحفظ کے سلسلے میں مجھے اس لیے بتانے کی ضرورت پڑ رہی ہے کہ اس کی سیاہی، اس کا باطل پن، اس کا جھوٹ عیاں ہو جائے کہ وہ کہتا ہے ظالم کہ علماء دارالعلوم دیوبند وہ ختم نبوت کے قائل نہیں ہیں، ختم نبوت کے محافظ ہیں وہ۔ اب شوشہ چھوڑا، یہ نہیں مانتے، اس کے لیے میٹیریل تلاش کیا، اس کے لیے انہوں نے اسباب تلاش کیے۔ کہاں ملے اسباب؟ حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمت اللہ علیہ کی کتاب ہے تحذیر الناس۔ حضرت نے ایک جگہ اس کے اندر بحث اور مباحثہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت پر۔ اس میں ایک جملہ یہ ہے، ولو بالفرض، اگر آقا کے بعد کوئی نبی پیدا بھی ہو جائے تو آقا کی قدم نبوت میں کوئی فرق نہیں آتا۔ ایک عام مسلمان، نہ عالم، نہ قاسمی، نہ رشادی، نہ مظاہری، نہ ندوی، نہ جس کو اردو پڑھنا آتا ہو اور نہ سمجھنا آتا ہو، عام جملہ ولو بالفرض، آقا کے بعد کوئی نبی پیدا ہو جائے تو آقا کی ختم نبوت میں کوئی فرق نہیں آتا۔ اس میں کون سے وبال کی بات ہے؟ ولو بالفرض، مطیع الرحمان کی جورو سے کوئی آپ کا نوجوان شادی بھی کر لے تو جملہ یہ ہے مطیع الرحمان تیرے نکاح میں کوئی فرق نہیں پڑنے کا، تیری جورو میں کوئی فرق نہیں پڑنے کا، تیری جورو ہاتھ سے نہیں نکل جاتی۔ یہ مسئلہ سمجھ میں نہیں آیا؟ ولو بالفرض کہا گیا، پورے نوجوان مطیع الرحمان کی بیٹی پر عاشق ہو جائے، اس کی جورو پر عاشق ہو جائے، ہزار لوگ مل کر امام حرم کو بلا کر نکاح پڑھوا لے، ولو بالفرض، تو مطیع الرحمان کی بیوی کیا اس کی زوجیت سے نکل جائے گی؟ نہیں، بلکہ اس کے نکاح کی قطعیت کو بتایا جا رہا ہے، اس کی زوجیت کو، مضبوطی کو بتایا جا رہا ہے۔ ہزاروں نوجوان بھی تیری بیٹی پر فدا ہو جائیں، تیری جورو کے دیوانے ہو جائیں اور نکاح بھی کر لے، امام حرم بھی نکاح پڑھا دیں، تیری زوجیت میں فرق نہیں آنے کا، تو کیا اس کی بیوی نکاح سے نکلے گی؟ یہی بات بتائی حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے۔ ولو بالفرض کوئی نبی بھی آ جائے تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت میں کوئی حرف نہیں آنے کا، کوئی فرق نہیں آنے کا۔ آپ کی ختم نبوت کو اور مضبوط کیا حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے، وبال کھڑا کر دیا، بکھیڑا کھڑا کر دیا۔ دیکھو صاحب، جب نہیں ہو رہا ہے نبی، کیا ضرورت ماننے کی؟ ولو بالفرض۔ حضرت نے بڑا بہترین جواب دیا، حالانکہ دہرانے کی ضرورت نہیں، لیکن جب آپ سیڑھی دیکھیں گے اور مزہ ملے گا۔ کہا حضرت نے فرمایا، اچھا ولو بالفرض کہنے پر بھی قاسم نانوتوی کافر ہو گیا؟ اچھا صاحب، امام احمد رضا خان کا ترجمہ رکھا ہوا تھا،
وہ ترجمہ جو مکے میں جانا اب ممنوع ہے، مدینے میں جانا ممنوع ہے، بریلی شریف جا سکتا ہے، متھرا جا سکتا ہے، بنارس جا سکتا ہے، کاشی جا سکتا ہے، حرمین کے اندر نو انٹری ہے اس کے لیے۔ حضرت نے کہا اس کو اٹھائیے، اٹھایا، فرمایا کہ نکالیے آیت قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین۔ امام محمد رضا خان نے کیا ترجمہ کیا؟ اگر رحمان کے لیے لڑکا ہوتا، اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے اگر رحمان کے لیے لڑکا ہوتا فانا اول العابدین، میں سب سے پہلے اس کی عبادت کرنے والا ہوتا۔ تو کہا مطیع الرحمان صاحب سنبھل کر کام لیجئے گا، آپ کے احمد رضا خان سب سے پہلے کافر ہو جائیں گے، اس لیے کہ انہوں نے کہا کہ ولو بالفرض خدا کا بیٹا ہوتا۔ تو کہنے لگے انہوں نے ولو بالفرض کہا تو قاسم نونت میں نے تو ولو بالفرض کہا۔ حدیث میں آیا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ کیا اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے سے عمر نبی ہو گئے؟ آپ کی نبوت میں فرق آ گیا؟ اتنا آسان جملہ LKG UKG میں جانے والا، بیبی سٹنگ میں جانے والا، نرسری میں جانے والا سمجھ سکتا تھا۔ کے بعد احمد رضا خان کی کتاب اٹھائی اور اٹھانے کے بعد کہا کہ حضرت قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ ولو بالفرض اگر نبی آئے تو بھی آقا کی ختم نبوت میں کوئی فرق نہیں آتا، لیکن کیا کیا جائے مطیع الرحمان صاحب، آپ کے احمد رضا خان نے چار نبیوں کو آقا کے بعد ان کے وجود کو تسلیم کیا ہے۔ 4 پیغمبروں کے بارے میں احمد رضا خان نے اپنی کتاب کے اندر لکھا یہ 4 پیغمبر آقا کے بعد آئے ہیں یا آئیں گے، تو کہا کہ ایک نبی کے ولو بالفرض تسلیم کرنے پر حضرت قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کافر ہو سکتے ہیں، تو جو احمد رضا خان 4 نبیوں کی آمد پر ایمان لائے کیا وہ کافر نہیں ہوگا؟ کیا وہ ایمان اور اسلام کے دائرے سے نہیں نکل جائے گا؟